عزیزان گرامی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایسے نعرے بازی کرتے تھے. حضرت علیہ السلام کے پاس آئے, یا علی ہمیں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے تھے کہ بھائی ابھی مناسب وقت نہیں ہے جہاد کا. یہ پھر واپس آئے, یا علی ہمیں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے, آپ اجازت دیں. حضرت علیہ السلام دلوں کو جانتے تھے, پھر واپس کر دیا. پھر تیسرے دن یہ نوجوان آئے, بڑے مومن سمجھتے تھے, بڑے نعرے لگاتے تھے, ہم بڑے مجاہد خود کو ظاہر کرتے تھے, ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دیں. حضرت علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, بہت شوق ہے جہاد کا, اسی لیے تو بار بار آتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے, اب کل ہم جہاد پر چلیں گے, مگر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اب جو ان کا لیڈر تھا اس کی تازی شادی ہوئی تھی. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کل تم سب سر کے بال منڈا کے لاؤ, یعنی گنجے ہو کر آؤ. اب یہ گیا اپنی بیوی کے پاس, کہنے لگا حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سر کے بال منڈا کے آؤ تو پھر جہاد کے. بیوی نے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا کہ اتنے خوبصورت بال ہیں, گنجے ہو جاؤ گے, بد شکل لگو گے. کہا کیا کروں, امام نے حکم دیا. کہا کوئی بات نہیں ہے, تیرے بال میں چھوٹے کر دیتی ہوں اور تو وہ کپڑا باندھ کے, جو عرب باندھتے ہیں نا, کپڑا باندھ دینا. حضرت علیہ السلام کو کیا پتا کہ بال ہیں یا نہیں, یعنی ایمان بھی اتنا کچا ہے کہ جو کائنات کا امام ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کپڑے کے نیچے بال ہے یا نہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. اب اس جوان نے امام کا حکم نہیں مانا, بیوی کا حکم مانا, تو کس کی ولایت کے اندر چلا گیا؟ بیوی کی ولایت اس کے دل میں تھی, مگر علی کی ولایت صرف زبان میں تھی. اور ذرا ورا لگا کر یہ آئے اور حضرت علی علیہ السلام نے معائنہ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس کے پاس آئے, تلوار کی نوک سے کپڑا اوپر اٹھایا, کہا جب تو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں سے دے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ہاں جی, ہاں جی, جب بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں دے سکتا؟ تو کیا گنجا ہونا واجب تھا؟ نہیں, واجب تو نہیں ہے, مگر ایک ٹیسٹ تھا. اب یہ بات پھر آپ کی طرف آ رہی ہے, ذرا غور کریں کہ گنجا ہونا واجب نہیں ہے. امام نے صرف ٹیسٹ کے لیے کہا کہ بال منڈا کے لاؤ کہ ایمان تیرا کتنا ہے, مگر وہی امام آپ سے کہتے ہیں جس کی ولایت آپ زبان پہ پڑھتے ہیں, جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں, وہی نبی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اب بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے واجب ہے, قرآن کہہ رہا ہے اسوہ رسول میں ہے لہذا واجب ہے, امام کہتے واجب ہے. فقہ آل محمد میں لکھا ہے جس کی داڑھی نہیں اس کی گواہی قبول نہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے. 100 آدمی کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا مگر کسی کی داڑھی نہیں تو وہ گواہی قابل قبول نہیں. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے. تو بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھو, رسول خدا کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, امام کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, قرآن کہہ رہا ہے داڑھی رکھو, تو کس حکیم نے کہا نہیں رکھو؟ نفس امارہ نے کہا ہے داڑھی رکھو گے تو بوڑھے نظر آؤ گے. اب تو بال بھی سفید ہو گئے ہیں, داڑھی رکھو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. جب اس چھوٹے سے گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے جس میں لذت بھی کوئی نہیں بلکہ پیسے کی بچت ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. ہاں جی, تو بڑے بڑے گناہوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ جنگ ہے نا. نفس کہتا نہیں خوبصورت نہیں لگو گے, یہ لگو گے, سارے بہانے نفس کے ہیں. بھئی جب اللہ نے حکم دے دیا بس بات ختم ہے. جب امام نے حکم دے دیا بس, جب فقہ نے کہہ دیا تو واجب ہے تو واجب ہے. عزیزان گرامی دیکھ رہے اب ولایت, اسی ولایت یعنی حکومت کو ماننا. اسی طرح سے اگر کوئی بیوی, اگر کوئی خاتون ہے, اگر کوئی مومنہ کہتی میں امام علی کو مانتی ہوں, بی بی فاطمہ زہرا کو مانتی ہوں, اور سر پہ حجاب کرتی نہیں, دوپٹہ صحیح رکھتی نہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. تو وہ بھی زبانی نعرے لگا رہی ہے, آئیڈیل اس کا کوئی اور ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جس نے آئیڈیل نہیں بنایا. ہاں جی, چلیے داڑھی اور حجاب کا بڑا فرق ہے. اگر آپ داڑھی رکھیں گے ٹھیک ہے, آپ گناہ سے بچ گئے, مگر یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ ثواب ملا جائے. اللہ نے خواتین کو زیادہ انعام دیا ہے. اگر خاتون نامحرم کے سامنے حجاب میں رہے, جتنی دیر وہ حجاب میں رہے اتنی دیر اس کا وقت عبادت میں لکھا جاتا. آپ داڑھی رکھیں تو بس ایک حرام سے بچے, عبادت کوئی نہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ اور زیادہ ان کے لیے فائدہ ہے. مثلا دیور گھر میں وہ بھی نامحرم ہے. یعنی اب یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نامحرم کون ہے. یعنی جب لڑکی بالغ تھی نا, جس سے شادی ہو سکتی تھی وہ نامحرم ہے. جس سے شادی اصلاً ہو ہی نہیں سکتی, یعنی شادی سے پہلے, تو
وہ جو ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے، یہ چچا ہے ماموں، اس سے حجاب نہیں کرنا بھائی. جن جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے حجاب جو ہے واجب ہے. تو جتنی دیر خاتون حجاب میں رہے گی تو کیا ہوگا، وہ ٹائم عبادت میں لکھا جائے گا. اور حجاب واجب کوئی مشکل نہیں ہے، بالوں کو چھپائے، ڈھیلا لباس ہو، ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے، چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے. البتہ اکثر علماء کہتے پاؤں پر بھی جراب ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا بس اتنی سی زحمت ہوگی، اگر 5 گھنٹے وہ حجاب میں رہتی ہے، جاب کرنے جاتی ہے، حجاب میں رہتی ہے، تو کیا ہوگا، وہ 5 گھنٹے اس کا عبادت میں لکھا جائے گا. صلوات پڑھی محمد وال. اچھا ایک اور نقطہ بھی بتا دوں، اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، کیونکہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں. ہاں جی، اس میں کوئی تبلیغ کا عنصر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ حرام سے بچ گئے، داڑھی دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں، انگریز بھی رکھتے ہیں، لیکن خاتون جب حجاب کرتی ہے تو وہ حجاب کے ذریعے سے تبلیغ بھی کر رہی ہے. اور حقیقت ہے تبلیغ ہوتی ہے، بڑی تبلیغ ہوئی ہے. ٹورنٹو میں ہمارے دوست ہیں، انجینئر ہیں موسوی صاحب، ان کی بچی جو سید شادی تھی ماشاءاللہ جب 13 برس کی ہو گئی، کہا بیٹی اب تجھ پہ حجاب واجب ہے. چلی گئی. اب جیسے وہ بچی، سارے جو تھے کرسچن تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کیا لباس ہے، یہ بہت تنگ کیا. بچی تھی آخر 13 برس کی، واپس آئی، کہا بابا آج مجھے بہت تنگ کیا گیا. سب نے مذاق اڑایا. کہا کوئی بات نہیں، کل پھر جانا اسی حجاب میں، کوئی مذاق کرے تو اس طرح سے جواب دینا. دوسرے دن گئی پھر مذاق. اب اس نے کہا بھی کل بھی تم نے میرا مذاق اڑایا. اب وہ اسٹیج پر تقریر کے لیے آ گئی، آج بھی تم تو 1-2 جملے میرے بھی سن لو. جو ساری لڑکیاں خاموش ہو گئی. کیا کہا دیکھو تم حضرت مریم کا احترام کرتی ہو؟ سب نے کہا کیوں نہیں کرتے، ہم سارے عیسائی ہیں، حضرت مریم کو کون احترام نہیں کرتا، ہم سب عیسائی ہیں، حضرت مریم کا احترام کرتے ہیں. کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے حضرت مریم کا اسٹیچو یا اس کی تصویر دیکھی ہے؟ کہا وہ بھی دیکھی. کہا تم نے دیکھی ہے اس کا احترام؟ کہاں دیکھی ہے، کیونکہ وہ لوگ تصویر بھی بناتے ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں. کہ حضرت مریم کی تصویر دیکھی؟ کہاں. کہا میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کا لباس مجھ جیسا ہے یا تم جیسا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اکیلی مسلمان بچی سید دادی نے پورے کلاس میں تبلیغ کر لی. بس یہ چھوٹی تقریر کر کے اتری تو خود یہ کہتی ہے سید دادی کہ ایک کرسچن بچی آگے بڑھی، کہنے لگی کہ آج تو آپ نے میرا دل کا مشکلی، جو میری مشکل تھی، یعنی زبان شناسی کے اعتبار سائیکولوجیکلی میں ایک پرابلم میں تھی، آپ نے وہ حل کر دی. کہا وہ کیا؟ کہا میں جب آتی تھی اسکول بس میں تو ظاہر ہے میرا لباس ایسا ہوتا تھا، میری ٹانگیں ننگی ہوتی تھی، تو مرد جو ہے وحشی حیوانوں کی طرح گھور گھور کے میری ٹانگوں کو دیکھتے تھے. مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ان کی آنکھیں نکال دوں، کیونکہ یہ فطرت میں انسان کے شرم ہے. یہ جو میڈیا ہے نا پروپیگنڈا سے عورت کو بے شرم کرتے ہیں فیشن کے بہانے سے، اس کی فطرت میں تو شرم ہے. حیا اور شاید دنیا کی کہیں بھی عورت ہو اس کے فطرت میں. کہا مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں میرے بدن کو دیکھتے ہیں. میں چاہتی تھی کوئی میرے بدن کو اس طرح سے وحشی کتوں کی طرح نہ دیکھے، لیکن میں سوچتی تھی ان کا کیا قصور، میں خود کو خود ننگا کر رہی ہوں، میں خود اپنی ٹانگوں کو ظاہر کر رہی ہوں تو ظاہر مرد دیکھیں گے. اب میں اس شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی مرد میرے بدن کو ہوس کی نگاہ سے، شیطانی نگاہ سے نہ دیکھے. آج تیرا لباس میں نے دیکھا، میری مشکل حل ہو گئی. میں بھی چاہتی ہوں تیری طرح لباس پہنوں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں. صلوات پڑھی محمد وال. الحمدللہ وہ بچی مسلمان ہو گئی. اب آپ نے دیکھا یہ حجاب کا فائدہ ہے. حجاب جب تک عورت کرے گی کیا عبادت میں لکھا جائے گا، اور حجاب کر کے جاب پہ جائے گی، جہاں جائے گی وہ کیا ہوگا، وہ ایک تبلیغ کا سبب ہے. اسی لیے اب دیکھیے فرانس والے حجاب کو روک رہے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ حجاب بڑھتا چلا جائے گا تو مسلمان بھی بڑھتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.